یہ واقعہ ایک ٹرک ڈرائیور کا ہے۔ نذیر نے اس سے پہلے کبھی لمبا سفر نہ کیا تھا۔ 6 سال پہلے میں ایک نیا ٹرک ڈرائیور بنا تھا۔ میرے والد بیمار رہتے تھے، اس لیے یہ کام مجھے ہی سنبھالنا پڑا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب سردی کا موسم چل رہا تھا۔ صبح صبح ہم ٹرک لے کر نکلتے تو ہمیں کافی دھند کا سامنا کرنا پڑتا۔ نومبر کا مہینہ تھا جب مجھے صبح ایک کال ریسیو ہوئی۔ کال اٹھائی تو ایک وسیم نامی آدمی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہیوی سامان کی ڈلیوری کا کام کرتا ہے اور پہلے سے اس کے ساتھ 3 ٹرک والے کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ کام ہونے کی وجہ سے 3 ٹرک ناکافی ہیں۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا آرڈر تھا جس کو میں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس آفر کو قبول کیا اور اس کے پاس پہنچا۔ وہاں پہلے سے ہی 2 ٹرک لوڈ کیے جا رہے تھے۔ مجھے وسیم بہت اچھا انسان لگا۔ اس نے مجھے کچھ سامان دکھایا جو مجھے اس کارخانے سے 30 کلومیٹر دور ڈیلیور کرنا تھا۔ جب میں پہلا آرڈر ڈیلیور کر کے آیا تو وسیم مجھ سے کافی خوش ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وسیم اور میری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ وسیم میرے کام کو پسند کر رہا ہے اور مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ایک رات جب میں گہری نیند میں سو رہا تھا تو اچانک رات کے 12 بجے وسیم کی کال آئی۔ وسیم نے بتایا کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آرڈر ڈیلیور کرنے جانا ہے، اس لیے فوراً ٹرک لے کر کارخانے پہنچو۔ میں فوراً کارخانے پہنچا۔ وسیم نے بتایا کہ کچھ سامان لے کر مانسہرہ جانا ہے۔ ارجنٹ کام تھا اور پیسے بھی اچھے مل رہے تھے، اس لیے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑکوں نے سامان ٹرک میں لوڈ کیا اور میں سامان لے کر نکل پڑا۔ ویسے تو میں جب بھی جاتا تو ایک ہیلپر ضرور ساتھ رکھتا تھا، لیکن اس رات سب لڑکے گھر جا چکے تھے اور صرف وہی لڑکے تھے جو کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اکیلا ہی جا رہا تھا۔ راستہ کافی لمبا اور سنسان تھا۔ چلتے چلتے میں آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ تبھی مجھے سامنے ایک بورڈ دکھائی دیا جس پر کسی گاؤں کا نام لکھا تھا۔ میں نے اپنے ٹرک کا رخ اس گاؤں کی طرف موڑ لیا کہ چلو راستہ ہی کم ہو جائے گا۔ مجھے نہ جانے کیوں وہاں سے گزرتے ہوئے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میرے ٹرک کی لائٹ کے علاوہ وہاں کوئی روشنی بھی نہ تھی۔ میں اسی گاؤں کے کچے راستے سے جا رہا تھا کہ مجھے دور کچھ دکھائی دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا چاہا مگر صاف نظر نہ آیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو میری سانس رکنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کچرا اٹھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ رات کے اس وقت مجھے کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہی اتنی رات کو وہ عورت کچرا اٹھا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا۔ وہ عورت آہستہ سے راستے کے قریب میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ آس پاس کوئی ڈاکو نہ ہو اور یہ عورت بھی انہی کے ساتھ ہو اور یہ راستے کے بیچ آ کر ٹرک رکوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے ہارن بجایا لیکن وہ بالکل نہ ہٹی۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو سوچا کہ میں نہ ہی ٹرک روکوں گا اور نہ ہی سپیڈ آہستہ کروں گا۔ جیسے ہی اس عورت اور میرا چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو وہ عورت اچانک سے غائب ہو گئی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ جو کوئی بھی تھی بس جا چکی ہے۔ میں بغیر کسی نقصان کے وہاں سے نکل آیا ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب شروعات ہے۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد میری نظر ٹرک کے سائیڈ والے شیشے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت ٹرک کے پیچھے تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف لمبے بال اور سفید لباس تھا۔ وہ عورت خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا جس کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں ٹرک پر قابو نہ رکھ سکا اور ٹرک ایک درخت کے ساتھ جا ٹکرایا۔ میں دوبارہ ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا پر نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور یہاں رکا تو وہ عورت بھی مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں ٹرک سے اترا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میری نظر ایک گھر پر پڑی اور اسی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گھر کے پاس پہنچا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا
اور اس آدمی نے مجھے اندر کھینچ لیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور بولا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس راستے میں اکثر جنات اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، لیکن وہ نقصان اسی کو پہنچاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی رات تم یہیں گزارو اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا۔ وہ آدمی آیت الکرسی پڑھتے ہی میرے ارد گرد دائرہ بنانے لگا۔ اس نے مجھے اس دائرے سے نکلنے سے سختی سے منع کیا۔ اس کے بعد وہ آدمی اس کمرے سے چلا گیا۔ میں اس بوڑھے آدمی سے بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے موقع نہ ملا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے کوئی میرا نام پکارنے لگا۔ یہ آواز اسی بوڑھے آدمی کی تھی جو مجھے اس دائرے میں بٹھا کر گیا تھا، لیکن وہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ میں دائرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ وہی چڑیل ہے جو مجھے اس بوڑھے آدمی کی آواز میں بلا رہی ہے تاکہ میں اس دائرے سے نکل جاؤں۔ میں پوری رات اس دائرے کے اندر بیٹھا رہا۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے نام کی آواز سنائی دیتی تھی۔ فجر کی اذانیں ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی میرے کمرے میں آیا اور بولا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ چڑیل آج رات پھر تمہیں ڈھونڈے گی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو میں نے اس سے روک کر اس کا نام پوچھنا چاہا، مگر اس نے کہا کہ بیٹا تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ جلدی کرو، روانہ ہو جاؤ۔ میں بھاگتا ہوا ٹرک تک گیا اور ٹرک سٹارٹ کرنے لگا۔ جو ٹرک رات کو سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ فوراً سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا اور روانہ ہو گیا۔ کچھ گھنٹہ سفر طے کرنے کے بعد میں گھر پہنچا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ میرا وہم تھا کہ میں محفوظ ہوں، لیکن رات ہوتے ہی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے پوری زندگی کا روگ بن گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سویا ہی تھا کہ گھر کا مین ڈور زور زور سے بجنے لگا۔ مجھے گھر والوں نے باہر جا کر دیکھنے کو کہا۔ میں بہت ہی عجیب سے خوف کے ساتھ اٹھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ اچانک کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں اور امی بھاگتے ہوئے کچن میں گئے تو ہر طرف برتن بکھرے ہوئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے لگا کہ یہ وہی چڑیل ہے جو میرے گھر تک آ گئی ہے۔ ابھی میں اور امی کچن میں ہی تھے کہ اندر سے والد صاحب کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگتے ہوئے اندر گئے تو دیکھا کہ میرے والد خون میں لت پت زمین پر پڑے ہیں۔ والد صاحب کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی تیز چھری سے کسی نے ان پر حملہ کیا ہو۔ ہم فوراً ان کو ہاسپٹل لے گئے مگر وہ فوت ہو چکے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں نے اس چڑیل کا کیا بگاڑا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا۔ آج بھی یہ واقعہ میرے ذہن میں اپنے گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے اور میں اس کو بھلا نہیں پا رہا۔